الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وقال تعالى في موضع آخر وأقيموا الشهادة لله وقال تعالى في موضع آخر ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال تعالى في موضع آخر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کچھ باتیں ووٹ کے متعلق آپ سے عرض کرنی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم مسلمان ووٹ کو دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس واسطے اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ہم اس کو اہمیت دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ جب مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی شرعی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے نزدیک. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں جو ہے علماء نے لکھا ہے، علماء نے ہم کو بتایا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو چلتا ہے، یعنی اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو جب علماء نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس کے نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہت سارے مسلمان یعنی 95 مسلمان جو ہے عصر سے پہلے کی سنت کو پڑھتے ہی نہیں. کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ علماء نے ہمیں بتایا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن انہی علماء کرام نے ہمیں فجر کی سنت کے بارے میں بتا دیا کہ فجر کی سنت پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اب بہت سارے یعنی اکثر مسلمان فجر سے پہلے کی سنت کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے. کیونکہ اس کے بعد معلوم ہو گئی ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت کو علماء نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا مرتبہ ہے تب مسلمان اس کو اہمیت دیتا ہے، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے، اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی. تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا. دیکھیے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت اور عادت یہ ہے کہ جب انسان سبب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے. جب تک ہم سبب کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک وہ چیز اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف ہوگی. یعنی اللہ رب العزت کی جو سنت ہے کہ انسان سبب کو اختیار کرے تو وہ چیز وجود میں آئے. جب تک سبب کو اختیار نہیں کرے گی تو چیز وجود میں نہیں آئے گی. ایک بات، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے ملک کے اندر بسایا ہے، ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جو ایک جمہوری ملک ہے. اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں.
بھارت کے جو ہے آئین قانون میں، بھارت کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، ہر انسان کو ایک قانون کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، میں آئین بھارت جو قانون ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں کتنے کتنے آرٹیکل ہیں، تو ایک قانون اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے ہر شہری کو بھارت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کا نام جو ہے ایکسا سول کوڈ ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ ایک قانون کے تحت زندگی گزاریں۔ اور اسی بھارت کے آئین میں یہ آرٹیکل نمبر 25 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کو اس کے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا اس کو حق حاصل ہے، جس طریقے سے چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ اب بتائیے، ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا کہ سارے بھارتی کو ایک قانون کے تحت زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسرے آرٹیکل میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا بالکل حق حاصل ہے۔ اب اسی آرٹیکل نمبر جو پہلا ہے، اسی کے مطابق یہ سازش کی جا رہی ہے کہ اس ہندوستان میں ایکسا سول کوڈ نافذ ہو جائے، اور اس کی بڑی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے اصلی مذہب سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر لیجئے، اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے ابتدا سے ہی اپنی اصل پر باقی ہے۔ تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم اپنے اصلی مذہب سے ہٹ چکے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اور بھی ہٹ جائیں گے تو کیا برائی ہے۔ لیکن اسلام نہ تو مذہب کے اندر ترمیم کا قائل ہے اور نہ مذہب کے اندر کمی کا قائل ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات کھٹک رہی ہے، اور لوگ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں، خاص طور سے مسلمانوں کو اس ملک میں بسنے کا حق اگر دیا جائے تو وہ حق جو ہے ہندوستانی شہری ہونے کی بنیاد پر دوسرا حق ہو اس کا، یعنی وہ ہندوستان میں رہے لیکن اس کو ہندوستانی شہریت جو ہے وہ دوسرے درجے کی حاصل ہو۔ اور اس کے تحت وہ لوگ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ووٹ کو ووٹر لسٹ سے ان کا نام خارج کر دیا جائے، ووٹر لسٹ سے ان کے نام کو ہٹا دیا جائے، اور یہ کوشش بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے ووٹ کا حق ان سے چھین لیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھن جائے گا تو پھر مسلمانوں کا بھی وہی حال ہوگا جو برما کے مسلمانوں کا ہوا ہے۔ آپ برما کے حالات دیکھ لیجیے، وہی صورتحال بے عین ہی اسی ہندوستان کے اندر، آپ کے اس ملک کے اندر پیدا کی جا رہی کہ کسی بھی طریقے سے نام تو پچھڑے طبقوں کا لیا جاتا ہے، لیکن ٹارگٹ جو ہے خاص طور سے مسلمان ہے۔ وہ یہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ووٹ کا جو حق ہے وہ حق مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اور آپ سچے دل سے سوچئے، کیا مسلمان واقعتاً اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے؟ کیا واقعتاً مسلمان جتنی تعداد میں ہے وہ اتنی تعداد میں مسلمان ووٹ ڈالتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غفلت ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ 50% سے زیادہ مسلمان ووٹنگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 22 کروڑ۔ 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ مسلمان ووٹنگ کرتا ہے، اور وہ بھی ووٹنگ جو ان کی ہوتی ہے وہ کسی ایک جگہ نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں پر ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے
اگر ہم اپنے ہونٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ مسلمان جس چیز میں آزاد ہوتا ہے اگر اس کو چھوٹ ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کی، وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے وہ چیز چھین لیتا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ نے کیا کر دیا؟ طلاق کے خلاف یعنی طلاق کے سلسلے میں بل پاس کر دیا کہ آپ قرآن کے مطابق طلاق نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مسلمان، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن دیا تھا کہ قرآن پر عمل کرو، لیکن مسلمانوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے قرآن میں طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے، طلاق کو بیان کیا گیا ہے، اس راستے کو، اس طریقے کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن تھا لیکن قرآن پر عمل کرنا مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بطور سزا کے یہ بتایا ان کو کہ اب تم اگر قرآن پر عمل کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکتے، یہ سزا ہے۔ آپ سوچئے، خود ہی سوچئے، جب اللہ رب العزت نے ہم کو آزادی دی تھی کہ قرآن کے مطابق تم اپنے طلاق کے فیصلے کو کرو، لیکن ہم نے قرآن کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا تو قانون پاس ہو گیا۔ اب آپ کو لامحالہ کرنا ہے وہی، اگر نہیں کریں گے تو جیل کی ہوا کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ اگر مسلمان اس چیز پر جس کو اللہ رب العزت نے بالکل آزاد کر رکھا ہے، بالکل چھوٹ دے رکھی ہے کہ اس پر بغیر کسی دباؤ کے تم عمل کر سکتے ہو، لیکن اگر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر وہ چیز مسلمانوں سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے ووٹ یہ ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو ایک دنیاوی معاملہ کہہ کے آپ اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے کہ ایک دنیاوی معاملہ، دنیا کا یار کوئی جیتے کوئی ہارے، مجھ سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں دوستو، ووٹ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے آپ پہلے اس کو جان لیں۔ دیکھیے، ووٹ کے سلسلے میں مفتیان کرام کی اور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ غور سے سنیے اس کو اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ، اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ یہ بات بہت دور تک بھی جائے گی۔ دیکھیے، ووٹ کی 3 حیثیت ہے۔ نمبر 1، ووٹ گواہی ہے۔ نمبر 2، ووٹ سفارش ہے۔ نمبر 3، ووٹ کی حیثیت ایک وکیل کی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ووٹ گواہی ہے، ووٹ سفارش ہے اور ووٹ وکیل ہے۔ اب ان 3 حیثیتوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک کا خلاصہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر ووٹ گواہی ہے، گواہی کس طریقے سے؟ آپ نے جس امیدوار کے لیے بٹن دبایا تو گویا آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ امیدوار یا یہ نمائندہ جس پر میں ووٹ ڈال رہا ہوں، جس کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں، یہ میرے نزدیک اس عہدے کا اور اس منصب کا زیادہ لائق ہے، اس عہدے اور اس منصب کے زیادہ لائق ہے جس منصب کے لیے میں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اس کے اندر امانت بھی ہے اور دیانت بھی ہے اور انصاف پسند بھی ہے۔ یہ چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ووٹ مشین میں آپ نے بٹن دبایا تو گویا آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شخص میرے نزدیک قابل اعتبار ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، جس کے لیے آپ نے ووٹنگ مشین میں آپ نے ووٹ دبایا، جس کے لیے بٹن دبایا، جس کے لیے آپ اپنے دل میں سوچئے کہ کیا واقعتاً یہ شخص ایسا ہے جیسا میں نے تصور کیا ہے؟ اگر واقعتاً ویسا ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو پھر قرآن کریم میں ہے
ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تکتموا الشہادہ کی گواہی کو چھپاؤ نہیں. دیکھیے گواہی کی قرآن کریم میں اور حدیث میں بہت اہمیت ہے. سچی گواہی کی بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ اگر سچی گواہی کے لیے کسی کو طلب کیا جائے, مثال کے طور پر کسی کے نظر کے سامنے, کسی کی آنکھ کے سامنے کوئی غلط کام ہوا اور اس نے اس کو دیکھا, اب اس پر کوئی گواہ طلب کیا جا رہا ہے اور اس نے اس کو دیکھا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گواہی کے لیے تم کو بلایا جائے تو گواہی کو چھپاؤ مت. اور گواہی کو چھپانے سے مراد یہ ہے تم گواہی ہی مت دو, نمبر ایک, یا گواہی دو لیکن جھوٹی گواہی دو. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. سچی گواہی کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو جب آپ نے بٹن دبایا, گویا اس بات کی آپ نے گواہی دی کہ یہ شخص بہت اچھا ہے. اب اگر وہ شخص اچھا نہیں ہے تو گویا آپ نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت زیادہ ظالم ہے, یا بہت زیادہ کرپشن کا شکار ہے یہ, یا بہت زیادہ ظلم و تشدد کرتا ہے, یا یہ حکومت کو صحیح طریقے سے نہیں چلائے گا. اگر یہ بات ہے تو آپ نے گویا بٹن دبا کر جھوٹی گواہی دی ہے, اور جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہوتا ہے. اگر اس کی حیثیت علماء نے جو لکھی ہے کہ ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہے, تو اگر آپ نے غلط بٹن دبایا ہے, یعنی اس کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, تو گویا آپ نے جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی گواہی کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا. نمبر دو, جو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں نا, یہ ووٹ ایک سفارش ہے. کیا ہے؟ سفارش ہے. سفارش کس طریقے سے کہ آپ حکومت سے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ میں جس کے لیے ووٹ ڈال رہا ہوں, یا میں جس کے حق میں ووٹ اپنے استعمال کر رہا ہوں, میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک بہت اچھا آدمی ہے, یہ میرے نزدیک قابل اعتبار ہے, اور یہ امانت اور خیانت نہیں کرتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے, یہ خائن نہیں ہے بلکہ امانت دار ہے. تو گویا آپ نے حکومت سے یہ سفارش کی کہ اس کو حکومت میں حصے داری دیجئے, یہ میرے نزدیک بہت قابل اعتبار آدمی ہے. سفارش کی نا آپ نے ووٹ ڈال کر. اب قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, کہ جو شخص کسی معاملے میں کسی کی سفارش کرے, اور وہ جس کے لیے سفارش کر رہا ہے وہ آدمی جو ہے نیک ہے, اچھا ہے, ایماندار ہے, انصاف پسند ہے, تو وہ جو بھی نیک کام کرے گا اس عہدے پر پہنچنے کے بعد اس سارے کا سارا ثواب اس سفارش کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی ایسے شخص کی سفارش کی جو بے ایمان ہے, امانت دار نہیں ہے, خائن ہے, ظالم ہے, اگر ایسے شخص کے خلاف, ایسے شخص کے حق میں اس نے سفارش کی, تو جتنے بھی کام وہ انجام دے گا اس عہدے پر پہنچنے کے بعد ان سب میں اس ووٹ دینے والے کا بھی حصہ ہوگا. دیکھیے چاہے وہ صوبائی الیکشن ہو چاہے قومی الیکشن ہو, ہر ایک کے کچھ کام ہوتے ہیں, قومی سطح پر بھی کام ہوتا ہے اور صوبائی سطح پہ بھی کام ہوتا ہے. تو جو بھی کام اجتماعی طور پر وہ کرے گا ان سب میں اس کا حصہ لگے گا ووٹ دینے والے کا. اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا. لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عہدے تک پہنچایا گیا ہے, اور جب اس عہدے تک وہ پہنچا ہے آپ کی سفارش کی بنیاد پر, تو جو بھی غلط کام کرے گا اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. یہ دوسرا درجہ. تیسرا درجہ ووٹ کی, جو آپ ووٹنگ کرتے ہیں, اس ووٹ کا تیسرا درجہ وکیل کا ہے.
کیا ہے؟ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں کسی کو تو گویا ہم وکیل بنا رہے ہیں اس کو. کس چیز کا وکیل بنا رہے ہیں؟ کہ میں تم کو اس بات کا وکیل بنا رہا ہوں کہ تم جو بھی کام کرو گے اس عہدے پر پہنچنے کے بعد میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے خوش ہوں, اور تم جو بھی کام کرو گے اس میں میری رضا بھی داخل ہے, میری رضا بھی شامل ہے. اب آپ دنیاوی عدالت کا معاملہ لے لیجئے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسے کو وکیل نہیں کرتا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ عدالت میں جا کر مقدمہ ہار جائے گا. کوئی بھی ایسے شخص کو وکیل بنائے گا یا خوشی سے وکیل بنائے گا کہ بھائی میں تم کو وکیل بنا رہا ہوں اس بنا پر کہ تم عدالت میں جا کر میرا مقدمہ ہار جانا. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ ایسے شخص کو وکیل بنائے جو عدالت میں جا کر مقدمہ ہارے. تو جب آپ نے ووٹ کا استعمال کیا تو گویا آپ نے اس کو وکیل بنا دیا, آپ موکل ہو گئے. اور وکیل کا جو کام ہوتا ہے بے عینی ہی وہی کام موکل کا ہوتا ہے. اگر وکیل ہارا تو موکل ہارا. بھائی موکل تو لڑنے نہیں جاتا نا. اگر عدالت کے اندر دنیا کا یہی قانون ہے کہ اگر عدالت میں وکیل ہار گیا تو موکل بھی ہار گیا. اس طریقے سے اگر آپ نے کسی کو بٹن دبا کر اس عہدے تک فائز کیا ہے تو گویا آپ نے اس کو وکیل بنایا. اگر وہ اچھا کام کرے گا تو وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو گویا آپ نے ایسے شخص کو وکیل بنایا ہے جو بے ایمان ہے, جس کے اندر ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے, جس کے اندر حکومت کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے, جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازش کرتا ہے. ایسے شخص کو آپ نے اگر اپنے ووٹ کے ذریعے سے وکیل بنا دیا ہے تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں, کیونکہ وکیل جو بھی کام کرتا ہے اس کا سارا ذمہ جو ہے موکل کے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے جب یہ سمجھ لیا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے, ووٹ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے, پھر بھی سمجھ لیجئے ووٹ کوئی دنیاوی معاملہ, مسلمان کا کوئی کام دنیاوی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ میں اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جب آپ کو یہ تین حیثیت معلوم ہو گئی ووٹ کی کہ ووٹ یا تو گواہی ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں جو بے ایمان ہے تو گویا آپ ایک بے ایمان شخص کو اس عہدے پر فائز کر رہے ہیں. نمبر دو, اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ووٹ ایک سفارش ہے تو گویا آپ ووٹ کے ذریعے سے ایسے شخص کی سفارش کر رہے ہیں کہ جو بے ایمان ہے, کرپشن کا شکار ہے وہ. نمبر تین, اگر آپ ووٹ کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کو, ایسے امیدوار کو چن رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو گویا آپ نے اس کو وکیل بنایا, اور وکیل کا جو کام ہوتا ہے وہی موکل کا کام ہوتا ہے. جب یہ تین حیثیتیں آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. آپ خود سوچیں, دیکھیے اس وقت علماء اور دانشور بالکل سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے بہت چپکے سے, جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سن 2019 کے بعد کوئی الیکشن آپ کے ہندوستان میں نہ ہو. اس بات کی سازش بہت پہلے سے کی جا رہی ہے, لیکن اس الیکشن کے اندر وہ کامیاب ہو رہے ہیں. سن 2014 کا جو الیکشن ہوا نا, اس میں ان کو شہ مل گئی ہے, اور یہ سوچ رہے ہیں, اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ اعلان بھی کر دیا کہ سن 2019 کے بعد الیکشن بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ حکومت میں آ جائیں گے تو پھر میں نے کہا نا کہ مسلمانوں سے سب سے پہلے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا جائے گا. ابھی آپ کو موقع ہے ووٹ کا, لیکن جب 50% مسلمان ووٹ ڈال رہا ہے, 50% مسلمان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی عورتوں سے ووٹ ڈلواتا ہی نہیں ہے, کہتا رہنے تو لیڈیز ہے, عورت ہے, ووٹ ڈالنے کیا جائے گی.
مسلمان خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا تو آپ عدالت کے سینکڑوں چکر لگائیں گے، لیکن آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے، لیکن آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب حق تھا اس حق کو آپ نے کھو دیا ہے۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے دوستو، اور اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ آپ جس امیدوار کو بھی ووٹ دے رہے ہیں، آپ یہ دل میں سوچئے کہ یہ امیدوار کیسا ہے۔ ایک ہے نظریات کی لڑائی اور ایک ہے پارٹی کی لڑائی۔ پارٹی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہاں نظریات کی لڑائی ہے۔ ایک نظریہ جو ہے سیکولرزم کا ہے اور ایک نظریہ ہندوتوا کا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کون سے نظریے کو آپ کو کامیاب بنانا ہے، کس نظریے کے پارٹی کو آپ کو کامیاب بنانا ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ ورنہ اگر آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ پر ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ اس ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی دوسروں کے دستے نگر بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ دوسروں کے پیچھے چلیں گے۔ آپ یہ جو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے رہے ہیں، آپ یہ جو جماعت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ سارا کا سارا حق آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اس مرتبہ آپ ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، بہت ہی سوچ سمجھ کر۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں، کیا واقعتاً وہ اس نظریے کا حامل ہے؟ کیا واقعتاً یہ ملک کے اندر کوئی فلاح و بہبود کا کام کرے گا؟ کیا واقعتاً یہ ملک کو صحیح راستے کی طرف لے جائے گا؟ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ 5 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے جب آزما لیا ہے تو پھر آپ کسی بھی ایسے نظریے والے کو ووٹ ہرگز مت دیجیے جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیے، اس مرتبہ کا الیکشن جو ہے بہت ساری جگہوں پر رمضان کے مہینے میں بھی آئے گا۔ ایک سازش کے تحت ہے، یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان چونکہ ووٹ نہیں ڈالتا ہے، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سست رہتے ہیں، رمضان میں کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کون ووٹ ڈالنے جائے گا، کوئی دنیاوی کام ہے سب چھوڑو۔ نہیں دوستو، جس علاقے میں رمضان کے مہینے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، اس علاقے کے مسلمانوں کو خاص طور سے ہوشیار ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے سستی آ گئی ہے، نہیں، رمضان کا مہینہ آپ کو سستی دلانے کے لیے نہیں لایا گیا۔ اللہ رب العزت نے تو رمضان کے مہینے کی ایسی برکت رکھی ہے کہ روزے رکھنے سے آپ کے اندر روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ان کو یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے سے مسلمان سست نہیں ہوا ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے مسلمانوں کے اندر ایک انرجی اور روحانی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کی برکت ان لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ وہ تو مسلمان کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے جن علاقوں میں رمضان کے مہینے میں ووٹنگ ہو رہی ہے، ان علاقوں میں مسلمان رمضان کا عذر بنا کر کہ رمضان کا مہینہ اس لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے، اس کو بالکل ختم کر دیجئے۔ اس عذر کو ذہن میں لائیے ہی مت، بلکہ یہ سوچئے کہ یہ ملک ہمارا غلط سمت کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ووٹ کا استعمال نہیں کیا تو ہم جو اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک کے اندر باقی ہیں، یہ اسلامی تشخص ہمارا چھین لیا جائے گا۔ اس لیے دوستو، ووٹ کی شرعی حیثیت کو سمجھیے۔ یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ دنیاوی معاملہ کر دیا، آپ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ نے، قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، کہ گواہی کا انکار مت کرو اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا تو گویا آپ نے گواہی کو چھپا دیا، اور گواہی چھپانے کا گناہ گواہی چھپانے والے پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا گویا آپ نے گواہی کو چھپا دیا۔ اس لیے آپ اپنے ووٹ کا صحیح، اور ایک درخواست اور ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو
100%, 100% ایک جگہ ڈالنے کی کوشش کریں. الگ الگ جگہوں پر ڈالنے سے مسلمان کا ووٹ بڑھ جاتا ہے، اس لیے دوسری تنظیمیں جو کامیاب ہو جاتی ہیں. اس لیے اس بات کی کوشش کریں. اور ووٹ آپ نہ تو برادری کی بنیاد پر ڈالیں کہ میری برادری کا آدمی ہے، اور نہ دوستی کی بنیاد پر، اور نہ پارٹی کی بنیاد پر کہ اس پارٹی سے میری بہت اچھی دوستی ہے. نہ تو برادری کی بنیاد پر، نہ دوستی کی بنیاد پر، اور نہ پارٹی کی بنیاد پر کہ اس سے میری اچھی خاصی دوستی ہے، بلکہ قوم کے مفاد کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ قوم کا اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ووٹ ڈالیں، کسی کو بھی ڈالیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس امیدوار کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کی شہادت ہے، گواہی ہے، سفارش ہے اور وکیل ہے، اس کو آپ کس حیثیت سے اس منصب پر لا رہے ہیں. اس لیے میری خصوصی درخواست ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو کسی بھی عذر کی وجہ سے، ذرا سی معمولی سی عذر کی وجہ سے بھی ووٹ ڈالنے سے قاصر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا. نہیں دوستو، آپ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ کی اپنے اہمیت کو سمجھیے. آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور اگر کوئی ووٹ نہیں ڈال رہا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، اپنے پڑوسیوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اور جا کر اس سے کہیں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرو. ہم کو معلوم ہے ووٹ ڈالنا ثواب ہے، لیکن ووٹ ڈلوانا بھی ثواب ہے. جس طریقے سے ووٹ ڈال دیا آپ نے، وہ ثواب مل گیا آپ کو. اسی طریقے سے اگر آپ ووٹ ڈلوائیں گے کسی کا، اس سے کہہ کر ریکویسٹ کر کے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس لیے اس مرتبہ کے الیکشن میں آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر جتنے بھی ظلم ہوں گے اور جتنا بھی تشدد ہوگا، ان سارے کے سارے میں ہم خود شمار ہوں گے. اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا. اس لیے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ، اور یہ بات الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال تعالى في موضع آخر: وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى في موضع آخر: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کچھ باتیں ووٹ کے متعلق آپ سے عرض کرنی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم مسلمان ووٹ کو دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس واسطے اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ہم اس کو اہمیت دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ جب مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی اس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی شرعی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کے نزدیک.
عصر سے پہلے کی 4 سنتیں جو ہے علماء نے لکھا ہے، علماء نے ہم کو بتایا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو چلتا ہے، یعنی اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب علماء نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس کے نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہت سارے مسلمان یعنی 95 مسلمان جو ہے عصر سے پہلے کی سنت کو پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ علماء نے ہمیں بتایا کہ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن انہی علماء کرام نے ہمیں فجر کی سنت کے بارے میں بتا دیا کہ فجر کی سنت پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب بہت سارے یعنی اکثر مسلمان فجر سے پہلے کی سنت کو پڑھنا ضروری سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد معلوم ہو گئی ہے کہ فجر سے پہلے کی سنت کو علماء نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہے کہ اگر اس کو یہ بات معلوم ہو کہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا مرتبہ ہے تب مسلمان اس کو اہمیت دیتا ہے، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ شرعی لحاظ سے اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے، اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت اور عادت یہ ہے کہ جب انسان سبب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب تک ہم سبب کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک وہ چیز اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کی جو سنت ہے کہ انسان سبب کو اختیار کرے تو وہ چیز وجود میں آئے۔ جب تک سبب کو اختیار نہیں کرے گی تو چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ ایک بات، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے ملک کے اندر بسایا ہے، ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جو ایک جمہوری ملک ہے۔ اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں۔ بھارت کے جو ہے آئین قانون میں، بھارت کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، ہر انسان کو ایک قانون کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، میں آئین بھارت جو قانون ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں کتنے آرٹیکل ہیں، تو ایک قانون اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے ہر شہری کو بھارت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کا نام جو ہے ایکسا سول کوڈ ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ ایک قانون کے تحت زندگی گزاریں۔ اور اسی بھارت کے آئین میں یہ آرٹیکل